لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارا اسلامی خوشی کا دن ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت فرما کر تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر کافی سارے حضرات اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، مشرف با اسلام ہو چکے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ 2 دنوں کو بطور خوشی کے ایک تہوار کی حیثیت سے مناتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہ دن کیوں مناتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا کہ یہ ہم سال ہا سال سے مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 دن تم منا رہے ہو ان کی اب منانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشی کے 2 دن ہمیں عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے ہیں یہ عظیم الشان عبادت سے جڑے ہوئے ہیں. عید الفطر کا دن ہے تو پورا رمضان المبارک جو سال کے 12 مہینوں میں گویا کہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کا حکم ہے اور ایک خاص نماز کا حکم ہے جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے پورے مہینے کے اندر. اور انسان کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں. اس عظیم الشان قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عید ہمیں عطا فرمائی ہے.
عید کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، لوٹ کر آنا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے جو انسان کے لیے کھانا پینا سب جائز تھا، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دوبارہ لٹا دیتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور فطر کے معنی آتے ہیں کھولنے کے۔ فطر کا معنی بندھن کھولنا، منہ کھول دینا کسی چیز کا۔ تو چونکہ پورا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ بہت سارے جائز کام جو روزے کے علاوہ ہمارے لیے حلال تھے وہ سارے روزے کی حالت میں ممنوع ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ ماہ مقدس مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ گویا کہ منہ کھول دیتے ہیں، گویا کہ وہ پابندی ہٹا دیتے ہیں، اس پابندی کا بندھن کھول دیتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو معمولات تھے ان میں بعض چیزیں میں نے فجر کی نماز کے بعد عرض کی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، مسواک فرمایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیتے تھے، کھجور دستیاب ہوتی تو کھجور تناول فرما لیتے تھے۔ اور خاص طور پہ عید الفطر کے خطبے میں اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صدقۃ الفطر کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزوں کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، جو تراویح کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اندر بتقاضۂ بشریت ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ روزہ صحیح معنوں میں صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صحیح معنوں میں صرف پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے سے روک کر کے، پینے سے روک کر کے، تمام جائز خواہشات میں سے جو اہم ترین خواہشات تھی، جو جائز تھی پورا سال، ان سے روک کر کے یہ بتایا ہے کہ جب تم جائز خواہشات سے رک سکتے ہو ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، تو ہم نے غیبت سے منع کیا۔ غیبت سے رکنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن غیبت کا تو ایسا کوئی حال نہیں ہے۔ غیبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، بد نگاہی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، جھوٹ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جو شخص ایسی چیز سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، تو وہ شخص اس چیز سے کیوں نہیں رک سکتا جس پر اس کی زندگی کا کوئی انحصار نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ مشقت والے اعمال سر انجام دینے کے بعد جو رات آتی ہے عید الفطر کی، اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے۔ قرآن کریم میں عید کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک واقعے میں۔ وَإِذْ قَالَ لِلْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرمائے؟ تو چونکہ یہ سوال اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اس میں گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے کہ آپ کا رب اس بات پر قادر ہے، حالانکہ خود ایمان والے تھے، خود مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے درخواست کر دیجئے
کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، پکے پکائے کھانے نازل فرمائے، بلکہ یہ کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے لیے پکے پکائے کھانے نازل فرمائے، دسترخوان نازل فرمائے آسمان سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایسا سوال کرنے سے پہلے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین، کہ اے عیسیٰ ہمارا کوئی مقصد اعتراض کرنا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرمائیں گے، ہم ان سے کھائیں گے پیئیں گے تو پھر ہمارا یقین پختہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو یہ عرض کیا، اے اللہ دسترخوان نازل فرمائیے جو ہمارے لیے، ہمارے آنے والوں کے لیے عید کا دن ہوگا، گویا کہ خوشی کا باعث ہوگا، مسرت کا باعث ہوگا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے رسول ہم آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ یہ جو من پسند ان کی جو خواہش ہے، جو ان کی دعا ہے، اس کو ہم پورا تو کر دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے ناشکری کی تو ہم اس کو ایسا عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو ہم نے ساری کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانوں کا دسترخوان بھیجنا شروع کیا۔ چاشت کے وقت دسترخوان اترتا تھا، وہ ان میں سے پکے پکائے لذیذ کھانے کھایا کرتے تھے۔ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب 40 دن ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جو دسترخوان ہے یہ صرف غرباء کے لیے ہے، آج سے امیر لوگ، صاحب حیثیت لوگ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو امیروں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر امیر نہیں بیٹھیں گے، صرف غریبوں کے لیے ہے آج سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے، جمع کرنے کی، لے جانے کی، اگلے دن کے لیے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرتے چلے گئے، ان احکامات کو توڑتے رہے، تو رات کو سوتے ہیں 333 افراد جو اس نافرمانی میں ملوث تھے، جب صبح اٹھتے ہیں تو کچھ خنزیر بن چکے ہیں، کچھ سور کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب وہ اٹھتے ہیں اور اس عذاب کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، بات نہیں کر سک رہے ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں نام لے لے کر، تم فلاں بن فلاں ہو؟ وہ سر ہلا دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ یہ من پسند تمہاری مرضی کا دسترخوان ہم اتار تو دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر ہمارے حکم کی نافرمانی ہوگی تو ہمارا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا جو آنے والوں کو بھی ہم نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت اگر اس کی ناشکری کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو ہمارا عذاب بھی سخت ہے۔
تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو خوشیاں دیتے ہیں پے در پہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عید کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع فرماتے ہیں۔ ملائکہ کو جمع فرمانے کے بعد ملائکہ پر اللہ تعالیٰ انسان کی عبادات کا جو محنت کا جو ایک یہ سلسلہ گزرا ہے رمضان المبارک کا، اس کو بیان فرماتے ہیں اور فخر فرماتے ہیں۔ باہا بہم ملائکتہ، ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، لیلۃ القدر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے زمین پہ تنگی واقع ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو بھیجنا، پھر عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے فخر فرمانا، یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ کیسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، جو خون ریزیاں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تمہیں نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اپنے بندوں کی عبادات کو، مجاہدات کو، مشقتوں کو، تکالیف سہنے کو دیکھنے کے بعد فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ یہ وہی مخلوق ہے جس کو جب میں پیدا کر رہا تھا اس وقت تم نے اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ آپ کیسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون ریزیاں کرے گی، جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شب قدر میں ان کو بھیجتے ہیں، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے فخر فرماتے ہیں، فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرما کے پوچھتے ہیں اس مزدور کا مزدوری کیا بنتی ہے، اس مزدور کی جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں ان کی مزدوری یہ بنتی ہے کہ ان کا جو آپ نے اجر مقرر کیا ہے وہ ان کو پورا کا پورا دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، کتنی ساری قسمیں کھائی ہیں۔ وَعِزَّتِي میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي میرے جلال کی قسم، وَعُلُوِّي میرے بلند مقام کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَكَانِي میری عظمتوں والے مقام کی قسم۔ یہ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب فرماتے ہیں کہ انی قد غفرت لکم، کہ بے شک میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں، دوسرے میں، تیسرے میں معافی کے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیکج رکھے تھے۔ آخری عشرے کے بارے میں فرمایا کہ دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عید کے دن باقاعدہ خود اعلان فرماتے ہیں انی قد غفرت لکم، کہ بے شک میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری بخشش کا فیصلہ کر لیا۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قربان جائیے، دنیا کے اندر اگر کسی مجرم پر رحم کیا جاتا ہے اس کی معافی مانگنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جرم معاف کر دیا، اس پر جو سزا تھی، پھانسی کی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی سزا تھی، وہ سزا ہٹا دی بس۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سزا بھی اس سے ہٹا دی جائے اور اس کو پیسے بھی دیے جائیں، اس کو انعام بھی دیا جائے، اس کو نوازا بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے، فرماتے ہیں قد بدلت سیئاتکم حسنات، معاف بھی کر دیا اور جو گناہ تھے اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی ہیں۔ یہ الگ سے ایک انعام اور احسان ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے
عید الفطر کے دن فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان سے مصاحفے کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عید کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے، لیکن میرے بھائیوں اس دن ہم نے اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس دن اب تک اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال موجود ہو جو ضروریات سے زائد ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا مال موجود ہو۔ اپنی طرف سے بھی، اور جو بچے اس کی اپنی پرورش میں ہیں، اپنی گھر والی ہے، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ کسی شخص نے رمضان المبارک میں ادا کر دیا تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں ادا کر سکا تو پھر عید الفطر کے دن ادا کرے۔ عید کی نماز کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال واجب رہتا ہے۔ اگر کسی نے عید الفطر کی نماز پڑھ لی، ادا نہیں کیا، اس کے بعد بھی اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ ادا کرتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایک تو صدقۃ الفطر جس نے ادا نہیں کیا وہ ادا کریں، دوسرا عید الفطر کی نماز کا طریقہ سمجھ لیجیے۔ عید الفطر کی نماز کی نیت ہم نے یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے ادا کرتا ہوں، اور نیت یاد رکھیے دل کے ارادے کا نام ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم عید الفطر کی۔ جب نماز شروع ہوتی ہے تو ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں پہلی رکعت میں۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری تکبیر کہی جاتی ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، اور پھر رکعت پوری مکمل کی جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے قرات ہوتی ہے، جب قرات مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تینوں زائد تکبیروں میں ہم دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، پہلی میں چھوڑ دیتے ہیں، دوسری میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تیسری میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ آسان طریقہ سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ پہلی رکعت میں تکبیریں پہلے کہی جاتی ہیں، دوسری رکعت میں تکبیریں بعد میں کہی جاتی ہیں، یعنی پہلی رکعت پہلے تکبیریں، پہلی اور پہلے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جب نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد خطبہ مسنونہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ حضرات گھر جا سکتے ہیں۔ تو صفیں بنا لیجئے، نماز شروع کرتے ہیں۔